بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس تاریخ کو ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت یہ حضرت خلیل کی دعا تھی۔ حضرت خلیل نے حبیب کے لیے دعا فرمائی۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو محبوب کے اوپر سب کچھ لٹا دے۔ فوّض نفسہ للنیران وولدہ للقربان ومالہ للضیفان وقلبہ للرحمن فاتخذ اللہ خلیلا۔ انہوں نے اپنا نفس آگ کے لیے حوالے کیا اور بیٹا قربانی کے لیے اور مال مہمانوں کے لیے اور اپنا دل صرف اللہ کے لیے خاص کیا۔ اللہ نے خلیل پکڑا۔ حضور پاک سے حبیب تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش فرمائی۔ حضور پاک سے نے انگلی اٹھایا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ درختوں کو اشارہ کیا، زمین کو چیرتی ہوئی آئی۔ بکری پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی، اللہم اہد ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ آپ تو بڑے سنجیدہ ہو، کیوں دوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے آقا نے دعا فرمائی، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچ رہا ہوں، میرے آقا کی دعا پہلے پہنچ رہی ہے۔ جب گھر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب غسل سے والدہ فارغ ہوئی، دروازے کو کھولا، کہا بیٹے مجھے بھی ان پر قربان ہونا ہے جس پر تم قربان ہوئے ہو۔ عمر کے لیے دعا مانگی، اللہم ایّد الاسلام بأحب العمرین۔ عمر حضور علیہ السلام کے قتل کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے دل کو بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، اور حضرت ذبیح اللہ خلیل اللہ معمار تھے۔ ذبیح اللہ مزدوری کے کام کیا کر رہے تھے، اور بیت اللہ وہ مدرسہ تھا اور اس کا مدیر خود اللہ تھا۔ مدرس کے لیے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے چوکٹ کو پکڑ کر اللہ سے حبیب کو مانگا۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمام نبیوں کو بغیر مانگے مبعوث کیا، لیکن حبیب خلیل کے دعا پر، خلیل نے دعا بھی کب کی؟ جب سب کچھ کو قربان کیا، اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ معلوم ہوا کہ حبیب اتنے سستے نہیں ہیں کہ تمہارے گلیوں میں آئے، تمہارے دروازوں پر آئے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی کون ہے؟ انسان ہے یا فرشتہ؟ یا اللہ نبی آپ کس میں مبعوث فرمائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر نبی کو میں نے فرشتوں میں مبعوث کیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی خلیل نے دی، دعا خلیل نے مانگی، تو میں نبی خلیل کے اولاد میں پیدا کروں گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے اللہ ان کے درمیان ایک شان والا رسول مبعوث فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ۔ عام مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی الفاظ کی تعلیم دینا جو قاری حضرات دیتے ہیں، لیکن مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کو سنا کر دعوت دینا۔ پہلا کام قرآن پڑھانا یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ دوسرا کام
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن کے معانی و تفسیر سکھانا۔ تیسرا کام والحکمت، اور احادیث سکھانا۔ چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کروانا۔ تو میرے دوستو، اس دور میں نبی کے حقیقی وارث وہ علماء دیوبند ہیں۔ اگر آیاتوں کو سنانا، دعوت دینا، آپ اس میدان کو لیجئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے گا، مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے گا، حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری نظر آئے گا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن کی تفسیر اور مضامین اور حکم اگر آپ دیکھو گے تو حضرت مولانا حسین علی الوانی نظر آئے گا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نظر آئے گا، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبداللہ درخواستی، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند اس میدان میں نظر آئیں گے۔ والحکمت، حدیث کے میدان میں دیکھو گے مولانا رشید احمد گنگوہی نظر آئے گا، شیخ الہند نظر آئے گا، خلیل احمد سہارنپوری نظر آئے گا، انور شاہ کشمیری نظر آئے گا، استاذ الکل مولانا رسول خان صاحب نظر آئے گا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نظر آئے گا، محدث العصر یوسف بن نوری نظر آئے گا، مولانا ادریس کاندیلوی نظر آئے گا، ریحانۃ العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نظر آئے گا، ہمارے استاد محترم سند المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نظر آئے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اگر تزکیہ کے میدان میں دیکھو گے حاجی امداد اللہ صاحب نظر آئے گا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نظر آئے گا، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تانوی، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری، عبد القادر رائے پوری، احمد علی لاہوری، شیخ الحدیث محمد زکریا، مولانا عبد الغنی پول پوری، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، یہ پھول نظر آئیں گے۔ اسی طرح مشائخ نقشبند مولانا دوست محمد کاندیلوی کندھاری، محمد عثمان دامانی، مولانا حسین علی الوانی، مولانا سراج الدین، مولانا فضل علی قریشی، مولانا عبد المالک صدیقی، مولانا عبد الغفور مدنی، مولانا ادریس انصاری، یہ بزرگان ہمیں تصوف کے میدان میں نظر آئیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقی وارث نبی علیہ السلام کے علماء دیوبند ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے ہم کیسے استفادہ کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ اللہ نے ہمیں ادب کا حکم دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم نبی کو ایسا مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ عظمت کے ساتھ، جب کسی کی عظمت ہوگی اس کا اتنا ادب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی کتنی عظمت ہے، اگر ایک پلڑے میں زمین رکھ دی جائے، آسمان رکھ دی جائے، تمام اولیاء، جنات، انسان، فرشتے، اور دوسرے پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ دوسری بات محبت ہو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب میری محبت ان کے دل میں اپنے اولاد سے زیادہ نہ ہو، والدین سے زیادہ نہ ہو۔ محبت لوگ کرتے ہیں، کوئی حسین ہوتا ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسن دیا تھا۔ حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ
لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ حسین کسی نے ماں نے نہیں جنا، اور آپ سے زیادہ جمیل اور کسی عورت نے نہیں جنا. خلقت مبرأ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے جیسے آپ کی اپنی چاہت ہو. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا خیر من شمس السماء. الشمس تطلع بعد الفجر وشمسنا تطلع بعد العشاء. ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمان و زمین کا بھی ایک سورج ہے. فرق کیا ہے؟ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ سورج دن کو نکلتا ہے، اور ہمارے سورج کی تابانی رات کو بھی ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دوسری چیز محبت اور تیسری چیز اطاعت. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جس کو میں لے کر آیا ہوں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ ہم ادب کریں. صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ادب کرے، کیونکہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَرَسُولٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اگر تمہارے پاس میرا حبیب آ جائے تم اس کی نصرت کرو گے، اس کی مدد کرو گے. جب نبیوں پر حضور علیہ السلام کا مدد، حضور کا احترام واجب تھا، تو ان کے امتیوں پر تو بطریق اولا واجب ہے. اس لیے کسی دنیا کے کونے میں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. جیسے آج لوگ گستاخی کر رہے ہیں. فرانس نے جو ہے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ملک پاکستان اور حکام پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفیر کو واپس بلا لے اور ان کے سفیر کو یہاں سے نکال دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان سے بائیکاٹ کر لیں، ان کے مصنوعات کو جو استعمال نہ کریں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. ولادت پر خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. لیکن سیرت پر عمل کرنا وہ بہت مشکل ہے. سیرت کے اوپر جب عمل کیا تو ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، احمد بن حنبل پر کوڑے برسے، امام بخاری کو وطن سے نکالا گیا، ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا، عبید اللہ سندھی 21 سال جلاوت نے اختیار کی، سید احمد شہید اسماعیل شہید کو جام شہادت نوش فرمایا، شیخ الہند مالٹا کے جیل میں قرآن کی تفسیر لکھی. لیکن میرے دوستو، گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، چاہے ہمیں جیل جانا پڑے. ہمیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی. ہمیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ جیل سے نکلا، اللہ نے کیا مقام دیا. اللہ پاک نے امام الائمہ بنایا. احمد بن حنبل جب انہوں نے کوڑے کھائے، اللہ نے امام اہل سنت بنایا. ابن تیمیہ جب انہوں نے جیل کاٹا، اللہ نے شیخ الاسلام بنایا. عبید اللہ سندھی جب انہوں نے 21 سال جلاوطنی برداشت کی، اللہ نے امام انقلاب بنایا. شیخ الہند نے مالٹا کے جیل میں جب وقت گزارا، اللہ نے مفسر قرآن بنایا. امام مالک نے تکالیف برداشت کی تو 17 سال روضہ رسول کے سامنے حدیث پڑھانے کی اللہ نے عزت عطا فرمائی. حسین احمد مدنی نے مالٹا کے جیل میں شیخ الہند کی خدمت کی، اللہ نے 18 سال روضہ رسول کے سامنے احادیث رسول پڑھانے کی عزت عطا فرمائی. امام بخاری جلاوطن ہوئے تو قبر سے خوشبو آ گئی. احمد علی لاہوری کے قبر سے خوشبو آئی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی.
حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا روحانی باجی صاحب، اسی طرح ابھی ہمارے استاد محترم مولانا عادل خان صاحب شہید کے قبر سے خوشبو آئی۔ مفتی محمود نے تکالیف برداشت کی تو اس کے 6 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ عبداللہ درخواستی تکالیف برداشت کی، اللہ نے حافظ الحدیث بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے تکالیف برداشت کی، اللہ نے امیر شریعت بنایا۔ حضرت مولانا حق نواز جنگوی نے تکالیف برداشت کی، اللہ نے امیر عظیمت بنایا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم حضور علیہ السلام ربیع الاول جو ہے اس سے ہم فائدہ تب اٹھائیں گے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنائیں اور ہم ادب کو اپنائیں اور حضور علیہ السلام کی گستاخیوں کو برداشت نہ کریں۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، چاہیے تو یہ کہ ہم فرانس چلے جاتے اور ان گستاخوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، لیکن اتنے غیرت تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو کم از کم ان کی شکل، ان کی صورت، ان سے ہم نفرت کریں۔ مولانا محمد احسان الحق صاحب رائے منڈ والے ایک ملک میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا بچوں کے سروں پر عمامے ہیں، بہت خوبصورت داڑیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ پہلے بھی ہم آئے ہیں اس ملک میں، ایسی کیفیت تو نہیں تھی، ہر آدمی کے پاس پینٹ شرٹ ہوا کرتا تھا، آج یہ تبدیلی کیسی آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جب حضور علیہ السلام کے کارٹون شائع ہوئے، ہم نے سوچا کہ ہم تو اقلیت میں ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنے رسول کی شکل صورت کو اختیار کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لے، اس لیے اللہ نے ہمارے اندر یہ تبدیلی لائی۔ تو آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، ہم یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر اعضاء کو سنت کے مطابق استعمال کریں گے، انشاءاللہ سب کریں گے نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔